بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل لیکن رہائی نہیں ملے گی۔ ہم اپنی سیکیورٹی کے قابل نہیں ہیں، جاپانی فوج۔ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، شہباز شریف۔ انڈین سکولوں میں مسلمان بچوں کو جہادی اور پاکستانی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ عمران خان نے فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے الگ الگ ٹیمیں بنائی تھیں، پرویز خٹک۔ معطلی کا فیصلہ اچھا ہے، اب عمران خان کی نااہلی برقرار نہیں رہے گی، سلمان اکرم راجہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہونے کی صورت میں بھی اٹک جیل سے فوری رہا نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے میں بھی باقاعدہ گرفتار ہیں۔ ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے عمران خان کو باقاعدہ طور پر شامل تفتیش بھی کر رکھا ہے۔ وہ اٹک جیل میں جا کر عمران خان سے تفتیش بھی کر چکی ہے، اس لیے عمران خان سائفر کیس میں بھی جیل میں ہی رہیں گے۔ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں رہائی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت بہت بدسلوکی کر رہی ہے، نگراں حکومت بھی جانبدار ہو گئی ہے۔ اعظم سواتی کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا رہا کہ ایک طرف سے ضمانت ہوتی تھی تو دوسرے تھانے کی پولیس گرفتاری کے لیے باہر کھڑی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کا کوئی کیس نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کے خلاف یہ کیس بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ سائفر ڈی کلاسیفائی کرے یا کلاسیفائی کرنا چاہے۔ جب اعتزاز احسن سے سوال کیا کہ کیا کسی وزیر اعظم کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسے دستاویزات کو پبلک میٹنگ میں لہرا دے، جواب میں اعتزاز احسن نے کہا کہ ایک مرتبہ اگر دستاویز ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے، پھر اس کی 40,000 کاپیاں بھی بن جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاپانی فوج نے کہا ہے کہ جاپان کو ملکی سطح پر اسلحہ سازی کی ضرورت ہے اور ابھی ہمیں علاقائی رقیبوں سے مقابلے کے لیے امریکی ایٹمی ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں ہم اپنے ملک جاپان کی سیکیورٹی کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے مرحلے میں ہمیں امریکی ایٹمی ہتھیاروں کی مدد سے اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے۔ 10 سال پہلے ہم نے جاپان کی حفاظت کے لیے امریکہ سے ایٹمی سسٹم فراہم کرنے کے مذاکرات کیے تھے اور اسی طرح جون کے مہینے میں انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ تربیت اور میزائل حملوں کا مشترکہ جواب دینے پر معاہدہ کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جاپان دنیا کا وہ اکیلا ہی ملک ہے جو امریکہ کی طرف سے ایٹمی حملوں کا نشانہ بنا تھا۔ امریکہ نے 1945 میں ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکا تھا، جس سے 1,26,000 افراد مارے گئے تھے، جبکہ 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم کے حملے میں 80,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ عمران خان کی سزا معطل کیے جانے پر شہباز شریف نے رد عمل میں کہا ہے کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتہ ہو تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا۔ ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کردہ نظام عدل قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچ کر کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے۔ چور اور ریاستی تخریب کار کی سہولت کاری ہوگی تو عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی ہو، جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو، پولیس پر پیٹرول بم کی برسات ہو، سب معاف ہے۔
بی جے پی نے ایک چھوٹی سی بات پر ایک سکول پر بلڈوزر چلا دیا، ایک بچے کو اس کے مذہب کی بنیاد پر پیٹا جا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے مسلمان بچے زندگی بھر خاموشی سے ذلت برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ سکول میں مسلمان بچوں کو جہادی اور پاکستانی کہہ کر چھیڑا جاتا ہے۔ بھارت میں مذہبی منافرت اور اسلاموفوبیا آج اس تیزی سے پھیل رہا ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آج بھارت میں ہندو مسلم روایتی بھائی چارے کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی اتنی اونچی دیوار قائم کر دی گئی ہے کہ موجودہ نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ آئندہ کی 2-3 نسلیں بھی اس دیوار سے سر ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گی۔ اور آج کی سیاست کی سب سے بڑی چاہت یہی ہے کہ سب مذہبی منافرت کی کھڑی کی گئی دیوار سے سر ٹکرائے اور تباہ ہو جائے۔ کیسے ایک ٹیچر کے اندر اپنے طلباء میں بھی ہندو اور مسلمان کے چشمے سے دیکھنے کی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، اور کیسے ایک استاد اپنے ہی طالب علم سے اس کے مذہب کے نام پر اس قدر نفرت کر سکتی ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے طالب علموں سے جان بوجھ کر سر عام اس کو زدہ کوب کروائے۔ یہ معاملہ تھا دوستو اتر پردیش کے خیر پور گاؤں میں ایک سکول کے اندر ایک خاتون استاد مسلم طالب علم کو ہندو طالب علم سے پٹوانے کا، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ اس ویڈیو میں وہ خاتون ٹیچر نہ صرف ہندو بچوں سے مسلم طالب علم کو پٹوا رہی ہے بلکہ آہستہ سے تھپڑ مارنے والے طالب علموں پر غصہ بھی کر رہی ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی مسلم بچے ہیں سب کو وہاں بھیج دو۔ ٹیچر کے لباس میں وحشی خاتون کا نام ترپتا تیاگی ہے۔ جس بچے کو تھپڑ مارے جا رہے تھے اس کا نام التمش ہے اور اس کے والد کا نام محمد ارشاد ہے، اور التمش کی عمر محض 8 سال ہے۔ اس عمر میں بچوں کی بہترین تربیت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، لیکن بھارت کے اسکول میں تربیت کے نام پر معصوم بچوں میں مسلمانوں سے نفرت کا بیج ڈالا جا رہا تھا۔ اس میں نقصان سماج کے ساتھ ساتھ ان ہندو بچوں کا بھی ہے جو اس اسکول میں زیر تعلیم ہے اور انہیں مسلمانوں سے نفرت کا درس دیا جا رہا ہے۔ بچے کے والد محمد ارشاد کہتے ہیں کہ چونکہ انصاف کی امید بہت کم ہے اس لیے وہ اس ٹیچر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے بچے کا اس اسکول سے نام ہی کٹوا دیا ہے۔ اس پورے معاملے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے اس ادارے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ باقی جگہ تو فوراً ایکشن لے لیتے ہو، یہاں کیا ہو گیا؟ ایک نوٹس تک جاری نہیں کیا۔ مسلم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن پولیس ملزم کو جانے دے رہی ہے۔ اس دوران جمعیت علماء ہند نے ایک قدم آگے بڑھ کر مسلم طالب علم محمد التمش کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس لڑکے کی زندگی بھر تعلیم کا مکمل خرچہ اٹھانے کا اعلان کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ اب ملک میں پھیل رہا نفرت کا زہر تعلیمی اداروں تک پہنچ چکا ہے جس سے مسلم طلباء محفوظ نہیں ہے۔ بی جے پی اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کے بھائی چارے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس معاملے پر شدید رد عمل اور مذمت کے بعد محکمہ تعلیم نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسکول سے جواب طلب کیا ہے اور تحقیقات مکمل ہونے تک اسکول کو بند رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسکول کا رجسٹریشن منسوخ کرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اسکول کے معیار کے حوالے سے کئی نکات پر جواب طلب کر لیا ہے۔ حقیقت دوستو یہ ہے کہ 2014 میں جب بی جے پی برسر اقتدار آئی تب سے مسلم مخالف جذبات میں بھی شدت دیکھنے کو ملی ہے۔ اگر اس حکومت کے مسلم مخالف اقدامات کا ذکر کریں تو ان میں گائے کے ذبح پر پابندی، لو جہاد، گھر واپسی اور بین المذاہب شادیوں پر پابندی نمایاں ہے۔ بی جے پی کے دور اقتدار میں مسلمانوں پر مشتعل ہجوم کے ہاتھوں تشدد اور ان کے خلاف نفرت بھری تقاریر تو سر عام ہو رہی ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے الگ الگ ٹیمیں بنائی گئی تھی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ جس وقت ہماری حکومت ختم ہوئی
تو توڑ پھوڑ کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے نوجوانوں سے حلف بھی لیا گیا تاکہ ایک فورس تیار ہو جائے۔ عمران خان نے مجھے وزیر داخلہ اور صدر بنانے کی بھی آفر کر دی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے خیبر پختونخوا میں بنائی گئی ٹیم میں مراد سعید اور علی امین گنڈا پور شامل تھے۔ دھرنوں اور جیل بھرو تحریک کا مقصد لاٹھی چارج اور جیلوں میں ڈالنے کا خوف ختم کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف ایسا حملہ ملک کی توہین ہے۔ ماہر قانون دان سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کی سزا معطلی کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب عمران خان نااہلی برقرار نہیں رہے گی۔ جب سزا معطل ہو گئی ہے تو نااہلی کیسی رہے گی؟ نااہلی کا تعلق سزا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر قانون کی نظر میں سزا وجود نہیں رکھتی تو نااہلی کی بنیاد بھی ختم ہو جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ عمران خان کی سزا معطلی کا فیصلہ اچھا فیصلہ ہے۔ جس طرح یہ مقدمہ چلا، جس طرح کا یہ فیصلہ تھا، اس پر سزا معطلی فوراً ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک درست فیصلہ ہے۔ امید ہے کہ اس کیس میں اپیل بھی کامیاب ہوگی۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ کی کہاوت تو آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن کویت میں جھٹ شادی پٹ علیحدگی کا ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جب ایک کویتی جوڑا عدالت میں گیا اور جج کے سامنے شادی کے کاغذات پر دستخط کیے۔ دستخط کرنے کے بعد جب دلہا دلہن واپس مڑے تو دلہن لڑکھڑا کر گر گئی۔ دلہا بجائے اس کے کہ دلہن کو سنبھالتا اور اٹھنے میں مدد دیتا، اس نے الٹا دلہن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر دلہن ایسی مشتعل ہوئی کہ فوراً واپس مڑی اور جج کے پاس گئی اور وہیں طلاق لے لی۔ ان کی شادی اور علیحدگی میں محض 3 منٹ کا وقفہ تھا۔ کویتی میڈیا اس شادی کو کویت کی تاریخ کی سب سے کم مدتی شادی قرار دے رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ دنیا کی ہی کم ترین مدت کی شادی۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک طویل مطالعے کے بعد دریافت کیا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی میں اچھی اور صحت مند عادتیں اپناتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا دماغ بھی چاق و چوبند اور توانا رہتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پروفیسر ڈاکٹر کرسچین یافی کی نگرانی میں اس مطالعے میں 4 طویل مدتی تحقیقات میں مجموعی طور پر 15,000 بالغ افراد شریک تھے، جبکہ تحقیقات کے آغاز پر ان کی عمر 18 سے 30 سال اور 45 سے 95 سال کے درمیان تھی۔ اس مطالعے میں جوانی کے دوران ناقص غذا، سگریٹ اور آرام پسندی جیسی عادتوں کا ادھیڑ عمری اور بڑھاپے میں خراب ذہنی صلاحیتوں سے بہت واضح تعلق سامنے آیا ہے۔ جوانی میں موٹاپے، خون میں شکر کی زیادہ مقدار، ہائی بلڈ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسی علامات کو بھی بعد کی عمر میں دیکھا گیا۔ البتہ جوانی میں زیادہ کولیسٹرول اور بڑھاپے میں ذہنی تنزلی کے درمیان تعلق سامنے نہیں آیا۔ اس تحقیق کی تفصیل دوستو ریسرچ جرنل نیورولوجی کی ویب سائٹ پر 17 مارچ کے روز شائع ہوئی تھی۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔